الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اور چیزیں صلاح کا ذکر کرتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے۔ میں کئی مسلمانوں کو جانتا ہوں جو 5 وقت صلاح پڑھتے ہیں لیکن بےمانی کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ جو کہتے ہیں صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ، بالکل غلط ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی جانتا ہوں ہے کئی مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن جھوٹ بولتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن غلط کام کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن رشوت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2 میں کہ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے۔ اگر کوئی مسلمان خشوع کے ساتھ نماز پڑھا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی رشوت نہیں دے گا۔ تو یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں خشوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے، اسی لیے ہدایت نہیں پاتے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت بے شک پائیں گے۔ جب ہم نماز کے معنی نہیں جانتے تو کیسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کریں گے؟ میں آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں۔ ایک وقت ایک ہندوستانی قاری، بہت مشہور قاری، وہ جاتا ہے سعودی عربیہ اور مغرب کا سمے رہتا ہے، تو وہاں کے عرب کہتے ہیں قاری صاحب بہت مشہور ہے، آپ مغرب کی صلاح پڑھاؤ۔ تو قاری صاحب مغرب کی صلاح پڑھاتے ہیں۔ صلاح پڑھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ایک عرب مسکراتا ہے۔ تو قاری صاحب پوچھتے کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب جواب دیتا ہے قرات تو بہت پسند آئی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ سلام میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف چند لوگ مسکرا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ مسکرا رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ چکے ہیں۔ جو لوگ کو یہ چٹکلا سمجھ میں نہیں آیا وہ لوگ قرآن مجید شاید ترجمے سے نہیں پڑھے، یا ہو سکتا ہے پڑھے لیکن کچھ چیزیں بھول چکے ہیں۔ چٹکلے کو اگر آپ ایکسپلین کرے تو مزہ نہیں آتا۔ اگر شاعری کا ترجمہ کرے کوئی سادی اردو میں تو شاعری کا مزہ ہی نہیں رہتا ہے، اور ہمارے فیض الرحمان صاحب ماشاءاللہ شاعری میں تو ایک دم ایکسپرٹ ہے۔ لیکن عوام کے فائدے کے لیے میں چٹکلا ضرور آپ کو سناؤں گا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ وہ عرب جب کہتا ہے قاری سے کہ آپ نے سلام میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں سورہ یوسف اور کئی واقعے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جاتے اور کنویں میں ڈالتے ہیں اور جا کے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ اس درمیان ایک کارواں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں کھائی میں گرے ہوئے ہیں، اور وہ کارواں یوسف علیہ السلام کو باہر نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا شاعری میں بولوں گا میں، فانوس کی طرح حفاظت، اس لیے میں شاعری میں زیادہ مانتا نہیں ہوں،
لیکن میری اہلیہ کہتی ہے کہ آپ اردو تقریر کریں تو شاعری کہو، تو کوشش کرتا ہوں میں ٹوٹی پوٹی اردو میں شاعری کہوں. فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. لیکن جو لچک قرآن کے آیتوں میں ہے، ساری شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، جتنے شاعر کی آپ عزت کرتے ہیں، تعریف کرتے، سارے شاعر کو اکٹھا کریں گے، ایک قرآن کی آیت پیدا نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں شیخ فیض الرحمان کے خلاف نہیں ہوں اور ان سے معذرت چاہتا ہوں، وہ کوآرڈینیٹر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے جو چیز نازل کی ہے ہمارے بندے پہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ ایک قرآن جیسی سورہ لے آؤ، مِن مِّثْلِهِ، قریب ہو بہو نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے مددگار کو بلاؤ اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے اگر آپ سچے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں کر پائیں گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ بے شک نہیں کر پائیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو آپ تیار ہو اس آگ کے لیے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو جو عربی زبان میں ماہر تو نہیں، جانتا تو نہیں ہوں، لیکن عربی زبان جو قرآن میں جو ہے، سارے شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، قرآن کی ایک آیت کے قریب نہیں آ سکیں گے. ہو بہو تو چھوڑیے، لیکن پھر بھی کیونکہ میں اردو زبان میں تقریر کر رہا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پوٹی زبان میں، اور ماشاءاللہ میری اہلیہ میری مدد کرتی ہے. پہلے وہ پیپر لیتی تھی، 51 52 60 غلطیاں، 61 62 100 سینچری ہو گئی. ابھی ماشاءاللہ تعداد کم ہوتے جا رہی ہے غلطیوں کی. لیکن جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو وہ قاری صاحب یوسف علیہ السلام کو وہ تلاوت کر رہے، کھائی میں ڈالتے ان کے بھائی، کارواں آتا ہے کھائی کے باہر نکالتا ہے، لیکن وہ باہر نکلنے کے پہلے ہی اپنی تلاوت کو روکتے. مطلب وہ قاری کو پتا نہیں تھا کہ معنی کیا ہے، پڑھتے تو ماشاءاللہ اچھی قرات میں، پتا نہیں معنی، اس لیے کھائی میں ڈالتے یوسف علیہ السلام کو، نماز کے ختم ہونے کے پہلے کھائی سے باہر نہیں نکالتے. یہ ایک چٹکلا تھا. جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو امام تلاوت کرتا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. ہر مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ ایک میں. ایک بھی مسلمان نے جو 2 اللہ میں مانتا ہے. تو یہ قاری صاحب کس کو بول رہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کل، کہو، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کن سے؟ مسلمانوں سے نہیں، وہ لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، ماشاءاللہ قرآن کا 1/3 حصہ باہر نکلتے، کتنے لوگ غیر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اتنا بڑا مجمع ہے، کروڑوں لوگ اس تقریر کو لائیو دیکھ رہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ نے کتنی بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہوں گی؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ ہاں بے شمار. کوئی بولیں گا ہزاروں بار. 1000 بار تو کی ہوگی نا اگر نمازی ہے تو. آپ اگر نمازی ہے، نمازی نہیں تو الگ بات ہے. اگر نمازی ہے تو ہزاروں بار تو تلاوت کی ہوگی.
اگر آپ 40 سال کے 50 سال کے ہیں تو 1000 بار تو کی ہوں گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے غیر مسلمانوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے؟ 1000 100 50 سے تو کہا, 10 سے تو کہا کہ آج تک کے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا کیونکہ آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی. آج کے بعد آپ نے ذاکر کی تقریر تو سنی ہے کہ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد, اس کی معنی کہو ان لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے. آج کے بعد اگر آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور باہر جا کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا, کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ صرف قرآن کی آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے, اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو میرے تقریر سننے کے فائدے بھی ہوتے, نقصان بھی ہوتے. اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہوئے گا, نقصان کریں گے تو وہ لوگ بولتے ہیں نا کہ کچا لائسنس اور پکا لائسنس. کچا لائسنس ہے تو آپ کو ڈنڈ آدھا پڑتا ہے, پکا لائسنس سے ڈبل پڑتا ہے. ابھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کہ معنی کیا پہلے بھی جانتے ہوئیں گے لیکن عمل نہیں کرتے ہوئیں گے. تو ابھی اگر آپ نماز میں اگر امام کہتا ہے قل هو اللہ احد, اس کا مطلب آپ سے کہہ رہا ہے کہ کہو وہ لوگوں سے جو ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے. کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے؟ کتنے لوگ؟ ایک آپ کا ایک ملازم ہے, بہت ملازم جو وقت کا بہت پابند ہے, برابر ٹائم پہ آتا ہے, بہت آپ کی تعریف کرتا ہے, برابر ٹائم پہ آتا ہے, ٹائم پہ جاتا ہے, آپ کی تعریف کرتا ہے. آپ بولتے بھائی صاحب ذرا پانی کا گلاس لے کے آؤ, وہ بولتا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے, بہت دیالو ہے, لیکن پانی کا گلاس نہیں لے کے آتا ہے. بہت تعریف کے پل باندھ رہا ہے, ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہے. آپ بولیں گے ایک خط میرے دوست کو پہنچاؤ, میرا مالک بہت اچھا ہے, میرا مالک بہت مہان ہے, تعریف کر رہا ہے, ہاتھ باندھ کے سر جھکائے کھڑا ہے, آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ اس کی سیلری بڑھائیں گے, آپ اس کو بونس دیں گے, کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے افسوس کی بات ہے, اکثر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, کہتے ہیں تعریف کرتے, اللہ اکبر, تعریف تو بہت کرتے ہیں, لیکن کیا اللہ کا کہنا مانتے؟ عبادت کا مطلب بندگی, اللہ جو حکم دے رہا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کو کہتے ہیں بندگی. وہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اسی لیے ہم مسلمان بچ گئے. اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ اللہ کی رحمت کے بنا کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے, صرف اعمال پہ. اگر ہمارے اعمال کے ذریعے ہم صرف جنت میں جائیں گے تو ایک بھی انسان دنیا میں جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھتے یا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو وہ کہتے ہاں میں بھی. جب اللہ کے رسول تو سب سے بہترین انسان ہے, سب سے بہترین مثال ہے ہمارے لیے, وہ اللہ کے رحمت کے بنا جب نہیں جا سکیں تو ہم کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کی رحمت ہے, وہ رحمان اور رحیم, اس لیے ہم بچ گئے. تو صرف لپ سروس سے کام نہیں چلیں گا. میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کے پاس. آسان سوال آسان جواب, اس کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں. آپ جاتے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے, 3 بار دوا لو, صبح کو بریکفاسٹ کے بعد, ناشتے کے بعد دوا لو, دوپہر کو لنچ کے بعد دوا لو, اور رات کو ڈنر کے بعد دوا لو. آپ گھر پہ واپس آتے, صبح کو ناشتے کے بعد پرسکرپشن پڑھتے, مجھے دوا لینا ہے ناشتے کے بعد, اور بند کر لیتے. دوپہر کو پھر سے کھولتے کہ مجھے دوا لینا ہے لنچ کے بعد, پھر سے بند کر لیتے. پھر ڈنر کو پھر سے کھولتے, پھر سے پڑھتے, لیکن دوا نہیں لیتے. کیا آپ کی بیماری دور ہوگی؟ وہی ہم مسلمان کرتے, پڑھ رہے ختم قرآن, لیکن قرآن پہ عمل نہیں کر رہے. اب ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے ڈاکٹروں سے اونچا ہے, وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا رب ہے, ہم اس کا پرسکرپشن قرآن مجید
یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے آخری پرسکرپشن ہے. کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, میں میڈیکل لینگویج میں بات کر رہا ہوں. کون مجھے فتوے مت لگانا بھائی, میں اردو زبان میں کمزور ہوں, بولیں گے ذاکر بھائی کہتے ہیں پرسکرپشن ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, ہمارے خالق, ہمارے مالک کا پرسکرپشن ہے, آخری پرسکرپشن ہے سارے انسانوں کے لیے. اس کو پڑھو, اس کے اوپر عمل کرو, انشاءاللہ آپ ہدایت پائیں گے.